اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، پیر کو موڑ کے، کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے، تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے۔ تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے۔ اب وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے، اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ، اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد۔ اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے، تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو۔ تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے، تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے، یہ شیطان کے ہیں۔ اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سنانے جا رہے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں نا، تو آج مفتی سلمان اجہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر کے جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہو یا پھر عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، تو مرد کو نماز پڑھتے وقت یعنی کوئی بھی بندہ اگر نماز ادا کر رہا ہے نہ تو ان کو شیطان بہکاتا ہے۔ تو کس طرح شیطان نماز پڑھنے سے بہکاتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم نماز مت پڑھو، اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی باتوں کو نہ مانو۔ اور ایک جو اہم مسئلہ ہے کہ کیا بغیر برا کے نماز نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال چلتے رہتے یا رہتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو یار ان بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچاؤں کہ جب انسان کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان کو شیطان کس طرح بہکاتا ہے۔ نماز پڑھنے میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کارن کیا ہے؟ چلیے سب سے پہلے مفتی سلمان اجہری صاحب کے زبان سے بانات کو سماعت کر لیتے ہیں۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو،
2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے، تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے، اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو، جب فری میں مل رہی ہے۔ کھینچتا کھینچتا وہ گیا، کافی دور تک چلا گیا، دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا، اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم، دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر تک، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا،
आज़ा जवाब दे रहे थे, निढाल हो गया, शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाकी रह गया होगा, चलने की सकत नहीं रही, लेकिन बाहर से वहाँ से लोग आवाज़ें दे रहे थे, बहुत लंबी ज़मीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी सल्तनत में, आ जा दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिलाया, दौड़ा और तेज़ी से दौड़ा, फिर दौड़ा, सूरज डूबने के बिल्कुल पास में आ गया, सूरज गुरूब होने के लिए बस आधा सूरज अंदर जा चुका था, और इसका पॉइंट जहाँ से शुरू किया था वो भी करीब नज़र आ रहा था, वो भी करीब नज़र आ रहा था। दौड़ा और दौड़ा, यहाँ तक कि अपने उस पॉइंट के बिल्कुल पास में पहुँचा, लेकिन सूरज डूबा। कितना बाकी था? सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुँच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई ज़मीन, जितना सुबह से लेकर दौड़ा था उसकी हो गई ज़मीन, लेकिन जब करीब में आए, उठाने की कोशिश की तो उसका इंतकाल हो चुका था। दिन भर ऐसा दौड़ा था कि रूह निकल गई, उसी तरह पड़ा था। उसके पैर और उसके हाथ, उसका हाथ की मौजूद लकड़ी उस पॉइंट तक पहुंची हुई थी और वो वहां मरा हुआ पड़ा था, रूह निकल चुकी थी। बादशाह आया, वजीरों को कहा उठाओ, इसकी कब्र यहीं बनाई जाएगी जहां ये इंतकाल किया है। उसकी कब्र वहीं खोदी गई। कितने फीट का रहा होगा? 6 फीट का रहा होगा, जितना भी रहा होगा। कब्र उसकी बनाई। बादशाह ने एक बहुत तारीखी जुमला उसकी कब्र पर लिखा, कहा कि इसको जरूरत सिर्फ 6 फीट की थी, दौड़ा पूरे दिन भर, इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला गया। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं। इतना दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो। सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियाँ, तुम अपनी माँ के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियाँ लिख दो, सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी ज़िंदगी क्यों दाव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी खर्च करनी चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मैं यहाँ चंद बुज़ुर्गों की बात बता दूँ। अल्लाह वाले, क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया? मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुज़ुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे? अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूँ और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूँ। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सज़ा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सज़ा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपनी जिस्मों को सज़ा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को ज़िक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं,
بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا۔ واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے۔